السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کے روزے رکھ رہے ہیں اور اس کی نعمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک ایک بہت ہی مقدس اور معنوی مہینہ ہے جو اسلامی امت کے لیے بے مثال اہمیت رکھتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی نزول کی بشارت لاتا ہے اور مسلمانوں کو عبادت اور رحمت کی راتوں میں لب بھر کے روزے رکھنے کی تجویز دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے معنی اور مفہوم کے بارے میں اور جانیں گے کہ رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر کب فرض ہوئے۔ رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر 2 ہجری 10 شعبان کو فرض ہوئے۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے اور اس مہینے کو اللہ رب العزت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، یا اس مہینے کو قرآن پاک کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک ہم مسلمانوں پر نازل ہوا تھا۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک تمام مسلمانوں پر باقی تمام مہینوں کی نسبت سب سے افضل ترین مہینہ ہے۔ اگر ہم رمضان کے معنی کے بارے میں بات کریں تو رمضان المبارک کے مختلف معنی مختلف کتابوں میں اور مختلف علماء کرام اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ ایک مفہوم کے مطابق رمضان المبارک کا مفہوم ہے جلا دینا، ختم کر دینا، مٹا دینا۔ اگر ہم اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس مفہوم کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور روزے کی نسبت کی وجہ سے ہمارے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جس طرح سے سورج کی تپش سے پانی بھاپ بن کر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کی تپش سے انسان کے تمام گناہ بھاپ کی طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اس ماہ مبارک میں تمام مسلمان روزے کی نسبت سے عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو کچھ کتابوں میں کچھ علماء کرام ایک مفہوم اس کا یہ بھی لیتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک عبادتوں کا اور رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس حدیث کی تشریح کریں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا ہے۔ اس کی نسبت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کے لیے عبادتیں کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت سے رحمتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مفہوم اور معنی رمضان المبارک کے ملتے ہیں مختلف کتابوں میں اور مختلف علماء کرام کے کلام کی طرف سے۔ وہ تمام مفہوم اور وہ تمام معنی درست ہیں۔ ہر شخص کا اپنا اپنا نظریہ ہے، ہر شخص اپنے اپنے نظریے کی طرف سے اپنا اپنا مفہوم رمضان المبارک کا اخذ کر سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ان تمام معنی اور مفہوم سے ایک ہی بات اخذ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے ذکر و اذکار کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت سے مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اپنے تمام گناہوں سے بخشش مانگنے کا مہینہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا
رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ شیطان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کی گہرائی میں جائیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک اتنا عظیم مہینہ ہے جو اللہ رب العزت سے مسلمانوں پر فرض کیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اپنے ہر مسلمان کے لیے، اپنے ہر بندے کے لیے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں سمیٹیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کی دعا مانگیں، تاکہ جب رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہوں تو ہم اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اللہ رب العزت سے معافی مانگ چکے ہیں اور اس مہینے کو بھرپور استعمال کر چکے ہیں۔ کیا پتہ اگلے سال یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس بندہ ناچیز کو اس بابرکت مہینے میں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔